فرقوں کی دیواریں آخر کب تک ہمیں لڑائیں گی؟ فرقوں کی دیواریں آخر کب تک ہمیں لڑائیں گی؟ محبت کی روشن کرنیں ایک دن سب کو ملائیں گی۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ پاکستان کے بہت سے علماء اور مفکرین نے ہمیشہ امت مسلمہ کے اتحاد، اخوت اور باہمی احترام پر زور دیا ہے، اور دیگر اہل علم نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ مسلمانوں کی اصل طاقت ان کے اتحاد میں ہے، نہ کہ باہمی اختلافات اور نفرتوں میں۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ مسلکی اختلافات کو دشمنی کا سبب نہ بنایا جائے، بلکہ قرآن و سنت کی مشترکہ بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور بھائی چارے کا رویہ اختیار کیا جائے۔ ان علماء کے نزدیک امت کی ترقی، عزت اور کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب مسلمان تفرقے سے نکل کر ایک دوسرے کے قریب آئیں اور اتحاد اور اتفاق کو اپنا شعار بنائیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سنیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ان میں سے ایک ہوگا کہ جو جنت پہ جائے گا۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ یا وہ جماعت یا وہ لوگ جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل کی ہیں۔ ان کا نام چاہے ایک نہ ہو، ان کا طرز عمل یہ ہو کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کی پیروی کریں۔ مرزا محمد علی صاحب کو سنیں، انہوں نے بھی بہت اچھی بات کہی۔ سوال یہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا تو ایک فرقہ ہی ہے، کوئی فرقہ نہیں سرکار۔ کس نے اس میں فرقے کے لفظ دکھائے مجھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد میں حدیث ہے، ترمذی والی سند کمزور ہے، ابو داؤد والی، کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، ہیا الجماع، وہ جماع ہے، یعنی جماعت امت کی۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری مسلم ہے کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا۔ اس کو حضور نے فرقہ نہیں کہا، ٹیکنیکلی اسے فرقہ امت مسلمہ آج جن بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، ان میں فرقہ واریت سب سے خطرناک مسئلہ ہے۔ افسوس کی بات یہ کہ ہم نے ان چیزوں پر اختلاف کر لیا جنہیں اختلاف کا سبب نہیں بننا چاہیے تھا، اور یوں ایک امت ہوتے ہوئے بھی مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتحاد، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مسلکی اور فرقہ وارانہ تعصبات سے بالا تر ہو کر سوچیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے اور ہمارا قبلہ بھی ایک ہے۔ جب ہماری بنیادیں ایک ہیں تو پھر نفرت، دشمنی اور تقسیم کی دیواریں کیوں کھڑی کی جائیں؟ اختلاف اور رائے ہمیشہ سے موجود رہا ہے اور رہے گا، لیکن اختلاف کو دشمنی میں بدل دینا امت کے لیے نقصان دہ ہے۔ فرقہ واریت کا خاتمہ نفرت سے نہیں بلکہ محبت، علم، برداشت اور باہمی احترام سے ممکن ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو سننا، سمجھنا اور عزت دینا سیکھ لیں گے تو بہت سے فاصلے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں ایسے معاشرے کی تعمیر کرنی چاہیے جہاں مسلمان ایک دوسرے کے لیے آسانی کا سبب بنے، نہ کہ نفرت اور تقسیم کا۔ اگر ہم واقعی امت کی عظمت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فرقوں سے زیادہ اسلام کو اور نفرت سے زیادہ محبت کو اہمیت دینا ہوگی۔ یہی وہ راستہ ہے جو امت کو دوبارہ اتحاد، قوت اور کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ میں آج اپنے چینل کے توسط سے تمام لوگوں سے، خاص طور پہ نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں اور آپس میں محبت اور بھائی چارہ پیدا کریں اور تمام اختلافات ختم کر دیں۔ یہی ہمارے دین کی کامیابی ہے اور ہمارے ملک کی کامیابی ہے، اور دین بھی ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ بھائی چارے کو فروغ دیا جائے اور مل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ نوجوانوں، نفرتوں کے سلسلے مٹا کے دیکھیے، نفرتوں کے سلسلے مٹا کے دیکھیے، پیار کے دیپ دلوں میں پھر جلا کے دیکھیے۔ فرقہ فرقہ بٹ کے آخر کیا ملا ہے قوم کو، فرقہ فرقہ بٹ کے آخر کیا ملا ہے قوم کو، ایک امت بن کے دنیا کو دکھا کے دیکھیے۔